بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 79 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح سے الباب الثانی اور الباب الثانی سے الرکن الثالث، الرکن الثالث کی تفصیلات میں سے الفصل العاشر، اور الفصل العاشر کی جو تفصیل ہے اس کا عنوان اور ٹاپک اور موضوع بحث ہے وہ موانع المرض، یعنی بیماری کی وجہ سے نکاح کے حوالے سے جو ممانعت ہے اس کی تفصیلات آج ہم انشاءاللہ العزیز جاننے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ذرا سمجھ لیجئے کہ مرض سے مراد کیا ہے۔ اس کے حوالے سے تو ہم آگے انشاءاللہ تفصیل دیکھیں گے، لیکن موانع المرض کیا ہے؟ یعنی ایسی بیماری جس میں نکاح کرنا جائز اور درست نہیں، اس کے حوالے سے اختلاف کیا ہے؟ کیا آیا بیماری میں نکاح کرنا درست نہیں یا کسی خاص مقصد کے تحت بیماری میں نکاح کرنا درست نہیں؟ یہ جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم آج کے سبق میں دیکھیں گے۔ آج کے سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی، الباب الثانی سے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیلات میں سے الفصل التاسع کی تفصیل، اس میں ہم نے موانع الاحرام یعنی احرام کی وجہ سے جو حرمت قائم ہوتی ہے اس کی تفصیلات کے متعلق جاننے کی کوشش کی کہ بعض فقہا ایسے نکاح کو باطل قرار دیتے ہیں اور بعض فقہا کے نزدیک یہ جو نہیں وارد ہوئی ہے حدیث میں، یہ نہیں جو ہے یہ مکروہ کے لیے ہے یا حرام ہونے کے لیے نہیں ہے۔ اس سے مراد یعنی جو حدیث میں نہیں وارد ہوئی ہے اس سے مراد صرف اور صرف کراہت ہے، اور بعض فقہا اس کو حرمت پہ دلالت کرتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ الحمدللہ گزشتہ سبق میں جان چکے، اور اس کے علاوہ گزشتہ سبق میں ہم نے الفصل العاشر یعنی جو آج کا ہمارا موضوع بحث ہے اس کا عنوان اور ٹائٹل جو ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم کتاب النکاح سے الباب الثانی، باب الثانی سے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیلات میں سے الفصل العاشر کی تفصیل اور اس میں موانع المرض جو ہیں ان کے حکم اور اس کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز جاننے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں جی۔ آج کا سبق الرکن الثالث، الرکن الثالث کے حوالے سے امام رحمہ اللہ نے یہ تعارف کروایا ہے کہ فی معرفت محل العقد، یہ عقد کے محل کے حوالے سے ہے، اور امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر عورت جو ہے وہ حلال ہوتی ہے دو وجوہات کی وجہ سے۔ اگر دو شرطیں موجود ہوں یا ان دو میں سے کوئی ایک شرط بھی موجود ہو تو وہ عورت حلال ہے، اور وہ دو شرطیں کون سی ہیں؟ یا نکاح ہے یا پھر ملک یمین ہے، اور ان دو شرطوں میں سے کسی ایک شرط کا وجود جو ہے وہ عورت کے حلال ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور کچھ معاملات، کچھ حالات اور کچھ رشتے ناطے ایسے ہیں جن سے نکاح کرنا کلی طور پہ حرام ہے، اور اس میں ان دو شرطوں کا بھی خیال نہیں کیا جائے گا۔ امام رحمہ اللہ اس ممانعت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ موانع شرعیہ جو ہیں ان کو ہم دو قسموں میں تقسیم کریں گے۔ پہلی قسم موانع معبدہ اور دوسرے نمبر پہ موانع غیر معبدہ۔ معبدہ سے مراد جو ہمیشہ رہنے والی ممانعت ہے، اور غیر معبدہ سے مراد وہ ممانعت یا وہ حالات یا واقعات جو مختلف اوقات میں مختلف ہوتے ہیں اور یہ بدل جاتے ہیں حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ۔ تو ان کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آج کا سبق ہم جو پڑھیں گے وہ ہمارا موانع غیر معبدہ کے حوالے سے ہے۔ معبدہ جو ہیں ان کی تفصیلات ہم الحمدللہ پڑھ چکے۔ آج کا سبق موانع غیر معبدہ کے حوالے سے ہے، اور اس میں جو مسئلہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے چھٹا مسئلہ السادس، مانع المرض، یعنی مرض کی وجہ سے ممانعت قائم ہوتی ہے اس کی تفصیلات کے متعلق یہ ہمارا سبق ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو اسی کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ یہ موانع معبدہ جو ہیں ان میں سے ہمارا یہ چھٹا سبق ہے، جبکہ اوورآل جو ہے وہ یہ ہمارا الفصل العاشر یعنی 10ویں فصل ہے، اور اس اعتبار سے یہ چھٹا مسئلہ ہے۔ تو ان کی تفصیلات آج ہم انشاءاللہ العزیز سمجھنے کی کوشش کریں گے۔
امام رحمہ اللہ نے الفصل العاشر کا تعارف کروایا کہ فی معنی المرض، یہ مرض کے حوالے سے ہے، اور امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واختلفوا، فقہا کا اختلاف ہے اس بات پہ کہ فی نکاح المریض، مریض کے نکاح کے حوالے سے۔ آگے فقہا کے اقوال اور آراء کو پڑھنے سے قبل یہاں پہ ایک چیز سمجھنی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ معنی المرض، مرض سے مراد کون سی مرض ہے؟ ایک عام بیماری ہے، بخار ہے، سر درد ہے، یا کسی کا کوئی اور کسی جسم کے حصے میں درد ممکن ہے، ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے، بازو ٹوٹ سکتا ہے، کیا اس سے مراد یہ والے امراض ہیں؟ یعنی جو عام ایسے امراض جو معمولی طور پہ ہوتے ہیں، اور اللہ سے امید بھی یہی ہوتی ہے کہ حالات اور واقعات کے ساتھ ساتھ ٹائم وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے ٹریٹمنٹ کے بعد اور اللہ کے فضل اور رحمت سے یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ کیا اس سے مراد ایسے امراض ہیں؟ تو اگر آپ اس سے مراد یہ امراض سمجھ رہے ہیں تو اس سے مراد یہ امراض نہیں ہے، بلکہ معنی المرض یعنی وہ امراض جو نکاح میں ممانعت کا سبب بنتے ہیں یا جن کی وجہ سے نکاح حرام ہوتا ہے، ان سے مراد وہ امور یا وہ بیماریاں ہیں جن میں انسان کے بچنے کی امید اور چانسز ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایسی بیماری جس کے بعد زیادہ چانسز یہی ہوتے ہیں کہ اس بیماری سے ابھر پانا اور اس بیماری سے نکل پانا وہ ممکن معلوم نہیں ہوتا۔ تو ایسی بیماری کے حوالے سے اختلاف ہے، اور ایسے مریض کے حوالے سے فقہا کا اختلاف ہے، کیا آیا وہ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ وقال ابو حنیفہ والشافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا، اور ان کا قول یہ ہے کہ یجوز، جائز ہے ایسے شخص کا نکاح کرنا، ایسے مریض کا جس کا مرض اتنا زیادہ ہو، جس میں اس کے مرنے کا خدشہ بھی لاحق ہو، تو ایسی صورتحال میں بھی اس سے شخص کا اور اس مریض کا نکاح کرنا جائز اور درست ہے۔ وقال مالک فی المشہور عنہ، اور امام مالک رحمہ اللہ کا اس مسئلے میں جو مشہور قول ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ انہ لا یجوز، اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یعنی اس مریض شخص کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ وَيَتَخَرَّجُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ التَّفْرِيقَ مُسْتَحَبٌ غَيْرُ وَاجِبٍ، اور امام مالک رحمہ اللہ کے اقوال کے حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں کچھ تفریق بھی بیان کی ہے، اور وہ تفریق کچھ اس انداز سے ہے کہ اگر تو اس مریض نے اپنے ورثاء کو تکلیف دینے کا ارادہ کیا ہے اور اس نے اپنے ورثاء کے حوالے سے مشقت اور تنگ دستی کا ارادہ کیا ہے تو پھر تو یہ جائز نہیں ہے، اور اگر اس نے اپنی نسل کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کچھ ایسا قدم اٹھایا ہے تو پھر جائز ہے۔ اس کے حوالے سے باہر کے کچھ تفصیلات ہے جس کے متعلق امام رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ تخرجو ذالک من قولہ کہ انہ یفرق بینہما، امام مالک رحمہ اللہ فرق کرتے ہیں دونوں کے درمیان کہ ان التفریق مستحب غیر واجب، تفریق مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ وسبب اختلافہم، اور جو سبب اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ تردد النکاح بین البیع و بین الہبہ، کہ نکاح جو ہے بیع اور ہبہ کے درمیان متذبذب کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ بیع اور ہبہ کے درمیان تردد ہے کہ آیا یہ بیع پہ مشتمل ہے یا ہبہ کی طرح ہوگا، تو ان دونوں حوالوں سے جو تردد پایا جاتا ہے وہی سبب اختلاف ہے، اور وہ یہ جو تردد ہے اس کے حوالے سے امام رحمہ اللہ کہتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ هِبَةُ الْمَرِيضِ إِلَّا مِنَ الثُّلُثِ، اگر ہم نکاح کو بیع کے مشابہ قرار دیں تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہ لا تجوز، نہیں ہے جائز اس شخص کے لیے، اس مرد کے لیے ہبۃ المریض، مریض بھی جو ہے یعنی ایسی مرض جس میں فوت ہونے کا اندیشہ ہے تو ایسی شکل میں اس شخص کا ہبہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، الا من الثلث، صرف وہ ایک ثلث سے ہبہ کر سکتا ہے، اس سے زائد سے نہیں۔ وَيَجُوزُ بَيْعُهُ،
اور اس کا بے جو ہے وہ مکمل طور پہ، یعنی اگر وہ چاہے تو اپنے مال کی مکمل طور پہ بے کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ یعنی ایسا مرض ہے جس میں فوت ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسے صورتحال میں اگر وہ ہبہ کرنا چاہے تو ثلث سے زائد نہیں کر سکتا، اور اگر وہ بے کرنا چاہے، بے میں چونکہ نقصان اور فائدے یہ دونوں پہلو موجود ہوتے ہیں، تو اگر وہ بے کرنا چاہے اپنے سارے مال سے بھی کرنا چاہے تو یہ جائز ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر نکاح کو ہبہ کے حوالے سے تشبیہ دی جائے، یعنی اس کو ہبہ پہ محمول کیا جائے، تو پھر اس میں ایک ثلث ہے، اور حق مہر جو ہے جو ایک ثلث کے اندر اندر ہی ہوگا، اور اسی طرح یہ دیگر مسائل بھی پیدا کرے گا، اور وہ یہ ہے کہ ایک اضافی وارث بھی شامل ہو جائے گا۔ اور اگر بے پر محمول کیا جائے تو اس کے حوالے سے تفصیلات اور ہیں۔ آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلِاخْتِلَافِهِمْ أَيْضًا سَبَبٌ آخر، اور ان کے لیے ان کے جو اختلاف ہے اس کا سبب ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حل ہوا کیا اس پہ یہ تہمت لگائی جائے گی کہ حل یتہم علی اضرار الورثۃ بادخال وارث زائد او لا یتہم، کیا یتہم اس شخص پہ، اس مریض پہ یہ تہمت لگائی جائے گی، اس کے بارے میں یہ خیال کیا جائے گا کہ علی اضرار الورثۃ بادخال وارث زائد، کہ وہ بندہ نکاح کرنا اس وجہ سے چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے ورثاء میں ایک اضافی جو وارث ہے اس کو شامل کر دے، او لا یتہم، یا پھر اس کے حوالے سے اس پہ تہمت نہیں لگائی جائے گی۔ وقیاس النکاحی، اور نکاح کو قیاس کرنا، علی الہبۃ، ہبے پہ، غیر صحیح، یہ درست نہیں ہے، یعنی نکاح کو ہبہ پر قیاس کرنا یہ درست ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو مقیس، مقیس علیہ، حکم اور علت، ان میں کچھ چیزیں مشترک نہیں پائی جا رہی، تو نکاح کو ہبے پہ محمول کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ لأنهم اتفقوا، کیونکہ فقہاء کا اتفاق اس بات پہ، علی ان الہبۃ تجوز اذا حملها الثلث، کہ وہ جائز ہے جب وہ ایک ثلث کی مقدار کے اندر اندر ہو۔ ولم يعتبروا بالنکاح هنا بالثلث، اور نہیں انہوں نے اعتبار کیا نکاح کے حوالے سے ہونا اس مسئلے میں بالثلثی، ایک ثلث کا، یعنی نکاح کے حوالے سے ایک ثلث کی شرط کہ وہ صرف ایک ثلث کے اس کے اندر رہتے رہتے وہ شرط اور لگا کے نکاح کر سکتا ہے، یعنی وہ یہ شرط لگا دیتا ہے میں ایک ثلث کے اندر رہتے ہوئے حق مہر مقرر کروں گا، تو اس بات کا انہوں نے اعتبار نہیں کیا، یعنی فقہاء نے ثلث کا نکاح کے حوالے سے اعتبار نہیں کیا۔ وَرَدُّ جواز النکاح بادخال وارث قیاس مصلحی، ورد، اور رد کرنا، جواز النکاح، نکاح کے جائز ہونے کو، بادخال وارث قیاس مصلحی، ایک اضافی وارث کے داخل ہونے کی وجہ سے یہ ایک قیاس کیا گیا ہے مصلحت کے تحت کہ لا یجوز، اور یہ ایسا قیاس ہے کہ لا یجوز عند اکثر الفقہاء، اکثر فقہاء اس قیاس کو جائز اور درست نہیں مانتے۔ یعنی جو ہم نے دوسرا سبب اختلاف پڑھا نا یتہم کے حوالے سے، تہمت کے حوالے سے، تو امام رحمہ اللہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک اضافی وارث کے داخل ہونے کے ڈر سے جواز نکاح کو ختم کر دینا، تو اس کے حوالے سے اکثر فقہاء جو ہیں وہ اس قیاس کو جو مصلحت کے تحت کیا گیا اس کو جائز اور درست نہیں سمجھتے۔ وَقَوْنُهُ يُوجِبُ مَصَالِحَ لَمْ يَعْتَبِرْهَا الشَّرْعُ إِلَّا فِي جِنْسٍ بَعِيدٍ مِنَ الْجِنْسِ الَّذِي يُرَامُ فِيهِ إِثْبَاتُ الْحُكْمِ بِالْمَصْلَحَةِ، اور امام رحمہ اللہ آگے اس کی جو جائز نہیں سمجھتے اس کا سبب اور علت بیان کرتے ہیں کہ وَقَوْنُهُ يُوجِبُ مصالح، اور اس سے پھر ایسے مصالح بھی واجب ہوتے ہیں کہ لم یعتبرها الشرع، نہیں اعتبار کیا شرعیت نے، الا فی جنس بعید من الجنس الذي یرام، اس جنس بعید سے، الذي یرام فی اثبات الحکم بالمصلحہ، کہ جس میں حکم کو ثابت کرنے کے لیے مصلحت کے تحت بھی قیاس کا ارادہ کیا گیا، الذي یرام، وہ جنس کہ ارادہ کیا گیا، فی اس میں اثبات الحکم، حکم کو ثابت کرنے کا، بالمصلحہ، مصلحت کے تحت، یعنی شریعت نے کچھ ایسے مسائل ہیں جن میں قیاس کو معتبر نہیں مانا اور اس کے حوالے سے کوئی شرعی نص بھی موجود نہیں، تو اس قیاس کے ذریعے اس میں بھی پھر یہ تقاضا کرتا ہے، یہ واجب ہے
جیسے یہاں پہ مصلحت کے تحت قیاس ہوا ہے وہاں پہ بھی قیاس کیا جائے تو پھر اس کے حوالے سے جو دیگر مسائل ہے وہ بھی پیدا ہوں گے. تو اس کے حوالے سے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ ان قومن، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے رأوا القول بہذا القول شرع زائد، انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ راؤ، ان کا خیال یہ ہے کہ القولی، یہ جو قول ہے نا، رأوا القول بہذا القول، انہوں نے اس قول کو شرع زائد، ایک زائد حکم کہا ہے شریعت میں. وَإِعْمَالُ هَذَا الْقِيَاسِ، اور اس طرح کا جو قیاس کرنا ہے، یوہنُ ما فی الشرع من التوقیف، یوہنُ وہ کمزور کر دیتا ہے، ما فی الشرع جو چیزیں شرعیت میں ہیں، من التوقیفی توقیفی اعتبار سے. توقیف کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ احکامات ہیں یا حکم ہیں، تو پھر یہ قیاس ان احکام کو کمزور کر دے گا. یعنی ایک طرف نص ہے یا ایک طرف ایک واضح دلیل ہے، دوسری طرف مصلحت کے تحت قیاس کر کے اپنی مرضی کر لی جائے، تو یہ قیاس مصلحت کے تحت اور بغیر کسی ارکان کے مشترک ہونے کی وجہ سے کیا جانا یہ درست اور جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ شریعت کو بھی پھر کمزور کرتا ہے. وَأَنَّهُ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِيهِ كَمَا لَا يَجُوزُ النُّقْصَانُ، اور اسی طرح اس میں زیادتی بھی جائز نہیں ہے جس طرح اس میں کمی کرنا بھی جائز اور درست نہیں ہے. وَالتَّوَقُّفُ أَيْضًا عَنْ اعْتِبَارِ الْمَصَالِحِ، اور مصالح کے اعتبار سے رکنا. تطرق الناس، یہ جلدی کرتے ہیں لوگ، چل پڑتے ہیں کہ ان يتسرعوا لعدم السنن التي في ذلك الجنس الى الظلم، کہ اس معاملات میں سنت کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جلدی کرتے ہیں الى الظلم، ظلم کی طرف، یعنی ظلم کی طرف وہ مائل ہو جاتے ہیں. اپنی طرف سے جب فیصلہ کیا جائے اور اپنے فہم اور ادراک کو چلایا جائے تو یہ ایک ظلم ہے. تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَلْنُفَوِّضْ امثال هذه المصالح الى العلماء، فلنفوض ہم سونپ دیتے ہیں امثال هذه المصالح اس طرح کے جو مصالح ہیں ان کو الى العلماء علماء کی طرف، بحکمت الشرائع الفضلاء الذين لا يتهمون بالحكم بها، ایسے علماء بحکمت الشرائع الفضلاء الذين شریعت کے احکامات کو جاننے والے اور وہ فضلاء کہ لا یتہمون بالحکم بها، جن کے کیے گئے فیصلے پر کسی قسم کا کوئی اعتراض جو ہے وہ وارد نہیں ہوگا. ہم ان مصالح کو، اس طرح کے احکامات کو ان کی طرف بیچ دیتے ہیں، ان کے سپرد کر دیتے ہیں. وبخاصۃ اذا فهم من اہل ذلك الزمان، اور خاص طور پہ کہ اذا فهم من اہل ذلك الزمان، جب اس وقت کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ ان فی الاشتغال بظواہر الشرائع تطرقا الی الظلم، کہ جو ظاہر معاملات ہیں ان کو تھام لینا، تطرقا الی الظلم یہ لوگوں کو ظلم کی طرف دھکیل دیتا ہے. یعنی امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان مسائل کو علماء کی طرف سپرد کر دیا جائے، اور خاص کر کے ایسی صورتحال جس میں ظواہر پہ حکم لگاتے ہوئے، ظاہریت پہ حکم لگاتے ہوئے ظلم کی طرف چلے جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسے معاملات میں لازمی طور پہ ہم اس کو فقہا اور علماء کی طرف سپرد کرتے ہیں. ووجہ، اور جو سبب ہے اس کا وہ یہ ہے کہ عمل الفاضل العالم فی ذلک، کہ ایک جو فاضل اور اہل علم شخص ہے اس کا دیکھنا فی ذلک اس مسئلے میں، کہ ينظر الی شواہد الحال، وہ موجودہ حالات کے معاملات کو دیکھے. فإن دلت الدلائل على أنه قصد بالنکاح خیرا، اور وہ دیکھے کہ اگر جو دلائل ہیں وہ اس چیز پہ دلالت کر رہے ہیں کہ انہو بے شک اس مریض نے قصدا بالنکاح، اس نے ارادہ کیا اس نکاح کے ساتھ خیرہ بھلائی کا، تو لا یمنع النکاح، تو پھر اس کو نکاح سے نہ روکا جائے. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ امام رحمہ اللہ فرما رہے ہیں جو قیاس مصلحی ہے وہ کوئی عام شخص نہ کرے، بلکہ ہم اس کو علماء اور فضلاء کی طرف سپرد کر دیتے ہیں اور وہ ان مسائل میں فتویٰ دیں، اور اس فتوے کے مطابق پھر جو اہل علاقہ ہیں وہ عمل کریں. اور اس میں امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان مسائل میں جن چیزوں کو غور کریں گے، جن چیزوں پہ وہ یہ ہے کہ وہ حالات اور شواہد کو دیکھیں گے
اگر تو شواہد اس بات پہ دلالت کر رہے ہیں کہ یہ شخص نکاح کے ساتھ اچھا ارادہ رکھتا ہے تو پھر لا یمنع نکاح، پھر اس کو نکاح سے نہیں روکا جائے گا۔ وَإِن دلت، اور اگر دلالت کریں یعنی جو قرینے ہیں یا اوصاف ہیں یا معاملات ہیں وہ دلالت کریں علی اس بات پہ کہ انہ قصد الاضرار، کہ اس نے ارادہ کیا ہے الاضرار بورثتہ، کہ اپنے ورثاء کو نقصان پہنچائے یا ان کے حصے میں سے کم کرے، تو منع من ذلک، تو پھر اس بندے کو اس نکاح سے روک دیا جائے گا۔ کما فی اشیاء کثیرۃ من الصناع، جس طرح کے عام مارکیٹ میں جو چیزیں دستیاب ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے جی، وہ امام رحمہ اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یارد فیہا للصناع الشیء وضدہ مما اکتسبوا من قوت محنتہم، کہ ایک ہی چیز ہے اور وہ بنانے والے کے لیے اس میں بعض دفعہ بھلائی موجود ہوتی ہے اور بعض دفعہ اس کی ضد یعنی برائی موجود ہوتی ہے۔ مما اکتسبوا من قوت محنتہم، اور اسی طرح اذ لا یمکن، جبکہ یہ بات بھی ممکن نہیں ہے کہ ان یحد فی ذلک حد مؤقت صناعی، کہ اس میں کوئی واضح اور ٹھوس اور مکمل اور ثابت بات یا کسی چیز کا تعین کیا جا سکے، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ وہذا کثیر، اور یہ معاملات کثرت سے پیش آتے ہیں، ما یارد فی صناعۃ الطب وغیرہا من الصناع المختلفہ، جیسے کہ طب اور اس کے علاوہ جو دیگر فیلڈیں ہیں ان کے حوالے سے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کا جو اگلا حصہ ہے وہ ہے الفصل الحادی عشر، جو ہے اس کا ایک تعارف دیکھنا ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ یہ فی مانع العدہ، یعنی عدت کی وجہ سے جو حرمت قائم ہوتی ہے اس کی تفصیلات کے حوالے سے ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی الرکن الثالث، اور رکن الثالث کی تفصیل میں الفصل العاشر کی تفصیل، اور اس میں سے موانع المرض کا حکم کیا ہے اس کے متعلق جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے کتاب النکاح سے الباب الثانی الرکن الثالث، اور رکن الثالث کی تفصیلات میں سے الفصل الحادی عشرہ کی تفصیل، اور اس میں جو مسئلہ ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ موانع عدت کے حوالے سے کیا احکامات ہیں، ان کی تفصیلات انشاءاللہ العزیز ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے اب یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ موانع الاحرام کا کیا مطلب ہے، اس کی جو تفصیلات ہیں ادلہ ہے ان کے متعلق جاننے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔